کیا آپ کو پتہ ہے ٹیسٹوسٹیرون کی کمی مردوں میں کیا تبدیلی لاتی ہے؟ ٹیسٹوسٹیرون کی کمی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، خاموشی سے مرد کے جسم کو کمزور کرتی ہے اور انسان کو تب احساس ہوتا ہے جب طاقت پہلے جیسی نہیں رہتی، دل کا جوش ختم ہو جاتا ہے اور جسم تھکن سے بھرا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کبھی ذرا سا کام کرنے پر سانس پھول جاتا ہے، کبھی وزن کا بڑھ جانا، کبھی مردانہ خواہش میں کمزوری اور کبھی بغیر کسی وجہ کے دل کا بجھ سا جانا۔ اسی لیے میں شروع میں ہی صاف بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مسلسل کمزوری محسوس ہوتی ہے، طاقت پہلے جیسی نہیں ہے، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے یا خود اعتمادی کم ہو رہی ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسا سادہ مگر مؤثر حل بھی بتایا جائے گا جو بہت سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ٹیسٹوسٹیرون ہیں کیا، ان کی کمی سے کیا ہوتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون مردوں کا بنیادی ہارمون ہے۔ یہی ہارمون مرد کو جسمانی طاقت دیتا ہے، پٹھوں کو مضبوط رکھتا ہے، ہڈیوں کو سہارا دیتا ہے، آواز میں بھاری پن لاتا ہے اور مردانہ صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ جب یہ ہارمون مناسب مقدار میں ہو تو مرد خود کو مضبوط، پر اعتماد اور متوازن محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب یہی ہارمون آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے تو جسم کے کئی نظام ایک ایک کر کے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کو عام زبان میں مردانہ کمزوری بھی کہا گیا ہے۔ یہ کمی ایک دم سے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ مسلسل ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، نشہ، موٹاپا، شوگر، ہارمونل خرابی، زیادہ موبائل کا استعمال اور بڑھتی ہوئی عمر، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ٹیسٹوسٹیرون کو کم کرتی چلی جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر مرد اسے عمر یا تھکن سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں اور یہی نظر انداز کرنا مسئلے کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہر کمزوری ٹیسٹوسٹیرون کی کمی سے نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ رپورٹس نارمل ہوتی ہیں مگر پھر بھی انسان خود کو اندر سے کمزور محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون تو موجود ہوتا ہے مگر جسم اسے صحیح طرح استعمال نہیں کر پا رہا ہوتا یا اعصابی نظام کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف طاقت بڑھانے والی دوائیں وقتی فائدہ دیتی ہیں، مستقل حل نہیں دیتی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہومیوپیتھک علاج ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہومیوپیتھی کا مقصد زبردستی ہارمون دینا نہیں بلکہ جسم کو اندر سے اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنا توازن بحال کرے۔ درست دوا، درست علامات اور درست تسلسل کے ساتھ علاج کیا جائے تو ٹیسٹوسٹیرون کا نظام آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون کی کمی میں ایک اہم دوا ایوینا سٹائیوا مانی جاتی ہے۔ یہ دوا خاص طور پر ان افراد کے لیے مفید ہوتی ہے جنہیں اعصابی کمزوری، جسمانی تھکن اور مردانہ طاقت میں کمی محسوس ہوتی ہو۔ یہ دوا جسم کو اندر سے تقویت دیتی ہے اور تھکاوٹ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسری اہم دوا ایسڈ فاس۔ اگر کمزوری کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ، مایوسی، یادداشت کی کمی یا اندرونی خالی پن محسوس ہوتا ہو تو یہ دوا بہت فائدہ دیتی ہے۔ یہ دوا اعصاب اور ہارمونل نظام کے درمیان توازن پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سیلینیم ان افراد کے لیے مفید ہے جنہیں مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ اعتماد کی کمی، جسمانی نڈھالی اور بار بار تھکن محسوس ہوتی ہو۔ یہ دوا جسم کی اندرونی توانائی کو بحال کرنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک علاج فوری جوش نہیں دیتا بلکہ آہستہ مگر مستقل بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ علاج صبر، تسلسل اور درست رہنمائی کے ساتھ کیا جائے۔ اب آخر میں ایک ایسا سادہ سا قدرتی طریقہ بتاتا ہوں جو علاج کے اثر کو مزید بہتر بنا سکتا ہے۔ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ ہفتے میں کم از کم 5 دن ہلکی ورزش یا واک ضرور کریں۔ فحش مواد اور نشے سے پرہیز کریں اور پروٹین والی قدرتی غذائیں جیسے انڈا، دودھ، دالیں اور بیجوں کے استعمال بڑھائیں۔ یہ کوئی ایک دن کا علاج نہیں مگر مستقل کرنے سے آدمی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ یا آپ کے کسی قریبی شخص کو طاقت میں کمی، مسلسل تھکن یا مردانہ کمزوری کا سامنا ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسئلہ دبانے کے بجائے جڑ سے بہتر ہو تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔